یعنی وہ آنکھ نہیں جو دکھ پہ روئے نہیں، وہ دل نہیں جو کسی حادثے پہ غمگین نہ ہو۔ اچھا، یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، دونوں کا یہ ساتھ ساتھ ہے۔ ایک ہی فرشتے ہیں جو وہ یک وقت ایک کو آباد کرنے آئے اور دوسروں کو برباد کرنے آئے۔ وہی فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دینے آئے، اور ان کے بھتیجے ہیں سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان کی قوم کو ظاہر ہے وہ بھی ان کی برادری تھی، ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا، تو ظاہر ہے رشتہ داری کا رنگ اللہ نے بتلایا ہے کہ رشتوں کی، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن ان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا کہ ایمان والے احساس سے خالی نہیں ہوتے۔ بے شک وہ برے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے باغی تھے، لیکن ایمانداروں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک احساس، ایک درد، ایک دوسرے کی حمایت، یہ ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ کا کام ہے غم پہ رونا، دل کا کام ہے غمگین ہونا۔ یعنی وہ آنکھ نہیں جو دکھ پہ روئے نہیں، وہ دل نہیں جو کسی حادثے پہ غمگین نہ ہو۔ ان العین تدمع والقلب یحزن، یہ دونوں میرے اختیار میں نہیں، اور جو زبان ہے یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن میں زبان سے وہ بات نہیں کہتا این یسخط ربا، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ یعنی ناشکری کے کلمات کہنا، کفریہ کلمات کہنا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، یہ الفاظ کہنا یہ رب کو بھی پسند نہیں اور رب کے محبوب کو بھی پسند نہیں۔ لیکن رونا، غمگین ہونا، پریشان ہونا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو یہ کہے کہ میں دلیر ہوں، میں نہیں روتا، یا یہ نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی خیر منائے۔ لیکن انی لمحزون بفراقک یا ابراہیم، اے ابراہیم میں تیرے جدائی میں بڑا غمگین ہوں۔ تو پریشان ہونا، غمگین ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ ادھر خوشی کی خبر ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے اگلا کام کرنا ہے کہ آج قوم لوط کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، خوشخبری ملی نا، پہلے تو خود خوف میں تھے کہ پتہ نہیں مجھے مارنے آئے ہیں، تو جب وہ خوف ختم ہوا، خوشی آئی، تو پھر آواز قائم ہوئے نا، تو پھر قوم لوط کے بارے میں کہ نہ جائیں بھائی، فی الحال نہ جائیں۔ اچھا، اللہ نے بڑا اچھا تذکرہ کیا کہ میرا ابراہیم تھا توحید والا، لیکن تھا بڑا نرم دل والا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، رب سے ڈرنے والا اور رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہٹ جائیں، اب اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، اور عام رب کے حکم کی نافرمانی
نہیں کر سکتے. لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے وہی کرتے ہیں جو رب نے کہتا ہے، اسی لیے ہم رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور ان پہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا. تو قوم لوط کے لیے سفارش کی کہ وہ بچ جائیں، لیکن پیغمبر کی سفارش کام نہیں آئی. اللہ کے عذاب سے جب رب فیصلہ کر دیں کافروں کے لیے، فیصلہ ہو جائے، تو پھر زندہ پیغمبر بھی ان کے بارے میں رب سے سفارش کر کے چھڑا سکتا نہیں. یہ بات بتلائیے، سمجھائیے کہ کہیں کسی بندے کے دل میں یہ گمان نہ آئے کہ میں پیغمبر کا رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں، تو شاید مجھے بچا لیں گے. الا من رحم، بچے گا وہی جس پہ رب کا کرم ہو جائے گا. اور رب کا کرم اور رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو شریعت کے ساتھ ہوتے ہیں، جو شریعت والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، فائدہ انہیں ملتا ہے. اے سیاسی ہوتے نا، جس جھوٹے سیاسی انہاں دے نال جڑا بندہ لگ ویندا وہ اپنی دنیا دے بارے کوئی نہ کوئی فائدہ لے لیندا، کوئی بچہ پرتی کرا لیندا، کوئی اپنا کوئی کام کرا لیا، کسی کاروبار کسی ٹھیکہ منظور کرا لیا. ٹھیک ہے، کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو ان کا حمایتی ہوتا ہے. دنیا والے بھی جو ان کا حمایتی ہوتا ہے، اگر بالکل ہی گئے گزرے نہ ہوں تو وہ جو مشکل وقت میں ان کے کام آیا ہوتا ہے اس کا دھیان رکھتے ہیں. تو رب العالمین فرماتے ہیں جو ہمارے دین کے ساتھ اور دینداروں کے ساتھ لگ جائے ہم اس کا بھی پورا پورا ساتھ دیتے ہیں. تو کامیابی انہی کے لیے ہے جو دین کے ساتھ لگ گئے، دین والوں کے ساتھ لگ گئے. دینداروں کے ساتھ جو لگ گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں. رب کی رحمت وہاں ہی ہوگی، کیونکہ رب کی رحمتیں نبیوں پہ ہوتی ہیں اور نبیوں کے ماننے والے پہ ہوتی ہیں. تو جو اس کے نیچے آ جائے، اس صاحبان کے نیچے آ جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا دنیا دار بھی ہو. لیکن کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میرے حمایتی ہیں. اور دو تھڑے بن گئے، ایک شیطان دی طرف کھڑے ہو گئے تو ایک رحمان دی طرف. اللہ کہتے ہیں یا ادھر ہو جاؤ تو یا ادھر ہو جاؤ، درمیان اللہ راستہ کوئی نہیں. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا پتھر بن یا موم بن، درمیان دا راستہ کوئی. یا مومن بن جا یا کافر بن جا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا رب کا شکر گزار بندہ بن جا یا رب کا نافرمان بن جا. جو مرضی اختیار کر، فیصلہ اسی پہ ہوگا جو راستہ اختیار کر. لیکن زندہ پیغمبر ہے جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی نہیں بچا سکا. اور اللہ نے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. وہ دو ہمارے پیغمبر کی بیویاں ہیں، کسی عام بندے کی نہیں، دنیا دار کی بیویاں نہیں، پیغمبر کی بیویاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہوئیں، ہم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. پیغمبر کے گھر میں رہنا، پیغمبر کے عقد نکاح میں آنا، پیغمبر کے خاندان کا حصہ بننا، ان کی کمائی کھانا، ان کے گھر میں ساری زندگی رہنا انہیں نفع نہیں دے سکتا. اور فرعون کے گھر میں رہی ہے لیکن تعلق رب کے ساتھ ہے تو رب تعالیٰ نے اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو عورتیں جو ہیں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جنت میں دی جائیں گی. ایک مریم، حضرت مریم، اور ایک حضرت آسیہ. یہ جنت میں حضور کے عقد میں آئیں گی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی اللہ نے مثال دی، اور حضرت مریم کی. اور اللہ نے نام نہیں لیا. مریم کا نام اس وجہ سے لیا ہے کہ ایک واحد عورت ہیں جن کا نام قرآن نے لیا ہے، باقی فرعون کی بیوی کا بھی نام نہیں. سورہ نساء کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، عورت کا نام لے کے پکارا
نہ، ادب کا تقاضا ہے۔ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی جی والدہ، ان کا ایک نام آیا، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں، بس اس کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں آیا، کیونکہ عیسائی انہیں خدا سمجھتے تھے یا خدا کی حصہ سمجھتے تھے، تو اسی لیے اس کا نام، ان کا نام آیا، اس کے علاوہ کسی کا نام، کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کا نام نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا نام لینا، اس کا بھی حیا ہے۔ بندوں کی عادت ہوتی ہے، بچی ہے اس کو سب کے سامنے نام لے کے پکارتے، نہیں بھائی فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن۔ ومرات نوح ومرات لوط، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، قرآن نے کہا ہے، نام نہیں لی۔ عزیز مصر کی، ومرات العزیز، ٹھیک ہے، حالانکہ کردار کے حساب سے کیسے بھی ہے، وہ قرآن نے نام نہیں لیا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔